لیکن وہ جمال، وہ حسن جو ان کے باطن سے پھوٹا، وہ نور جو ان کی اخلاق کی روشنی، ان کے اخلاق کے حسنہ کی روشنی میں ظاہر ہوا، وہ دراصل روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے روشن پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کے حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت کا لب لباب ہے۔ یہ وہ دل ہے جسے رب نے اپنی محبت سے گوندھ کر دنیا میں بھیجا۔ محبت سے گوندھ کر جو دل دنیا میں بھیجے جاتے ہیں وہ بہترین اخلاق رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم صاحبو، جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر آنکھیں ان کے ظاہری کمالات میں گم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم واقعات پڑھتے رہتے ہیں تو وہ ظاہری کمالات جو ہیں، آپ کی سیرت کے وہ منور گوشے جو ہیں، ہم ان کے اندر ہی محو ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جمال، وہ حسن جو ان کے باطن سے پھوٹا، وہ نور جو ان کی اخلاق کی روشنی، ان کے اخلاق کے حسنہ کی روشنی میں ظاہر ہوا، وہ دراصل روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے روشن پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق وحی کا عکس، اور وحی آپ کے قلب مطہر پر ایسے ٹھہری جیسے چاندنی پانی پر پڑتی ہے، خاموش، لطیف، مگر ہر طرف نور بکھیرتی ہوئی۔ صاحبو، قرآن گواہی دیتا ہے یوں کہ بے شک آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں، خلق عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ خلق عظیم جو ہے، یہ کوئی انسانی تعارف نہیں، یہ رب کریم کا اعتراف ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس نے باطن اور نور ظاہر کو یکجا دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایکشن، آپ کا ہر عمل، ہر تبسم، ہر معافی، ہر صبر، ہر درگزر، ہر صلہ رحمی، ہر محبت، ہر عزت، یہ سب اخلاق کے نبوی کی جلوہ گری تھی، اور یہی وہ اخلاق تھا جو دلوں کو جذب کرتا تھا، دشمنوں کو دوست بناتا اور سنگ دلوں کو نرم کر دیتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہ دیکھا کہ وہ کسی سے سختی سے پیش آئے ہوں۔ وہ جو روتے کو ہنساتے اور ہنستے کو رب کی یاد دلاتے تھے۔ عرفا فرماتے ہیں کہ سچا اخلاق وہ ہے جس میں نفس کی نفی ہو اور محبت کی تجلی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اسی اسپرچول بیوٹی، اسی روحانی جمال کا ہی تو پرتو تھا۔ وہ ایسا اخلاق تھا جو نبوت سے پہلے بھی مکمل تھا اور بعد میں وحی سے مزید نکھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کے حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت کا لب لباب ہے، اخلاق کے حسنہ کی تکمیل۔ اور تصوف کی جو اسپرٹ ہے نا، جو روح ہے،
یہ جو ہم باطن کی صفائی کے متعلق بات کرتے ہیں اور تزکیہ نفس، نفس کی تربیت کی بات کرتے ہیں اور محبت کے فروغ کی بات کرتے ہیں، یہ جو اس کی روح ہے یہ اسی سے ہے، اخلاق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر، میرے آقا کا حلم، سرکار دو عالم کا عفو و درگزر، آپ کی خوش اخلاقی، آپ کے شرم و حیا، آپ کی جود و سخا، آپ کی تواضع اور پھر حسن معاشرت، یہ سب اخلاقی نور ہیں، یہ سب اخلاقی انوار ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پھوٹتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا، طلع البدر علینا، جیسے 14ویں رات کا چاند، مگر آپ کا اخلاق اس چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ حضرت بسطامی کہتے ہیں کہ عشق نبوی کی پہلی شرط یہ ہے کہ تو اپنے اخلاق کو اس کے اخلاق کے سامنے آئینہ بنا دے۔ تو آج ہم جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ تو لیں کہ یہ محض دعویٰ ہی تو نہیں ہے، ہمارے اندر ہمارے آقا کے اخلاق تو جاگے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم الاخلاق بنا کر بھیجے گئے، ہم نے تو وہ بنیادی جو اخلاق کی تعلیم تھی وہ ہی نہیں اپنے اندر انکارپوریٹ کر پائے۔ عشق نبوی کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اخلاق جو ہے وہ آئینہ ہوں، جن میں سے اخلاق نبوی ظاہر ہوں، ان کا عکس سامنے آئے۔ یعنی تو جب جھکے تو تیرے جھکنے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی ہو۔ یار دیکھو تو صحیح کہ آقا کریم فتح مکہ پر جب اونٹ پہ سوار داخل ہوتے ہیں تو آپ اتنے ایک فاتح کو اتنا جھکا ہوا دیکھا ہے کبھی کہ بالکل رکوع کی حالت میں ہو، اور آپ جو ہر چیز کے اوپر ہار چکے ہو، ہر مادے کے اوپر، ہر خواہش کے سامنے سرنڈر کر چکے ہو، سجدہ کر چکے ہو، آپ اتنے چوڑے ہو کر چلتے ہو، اتنے غرور کے ساتھ چلتے ہو۔ آپ کے اخلاق میں تو عاجزی ہے نہیں۔ یہ کیسا عاشق ہے کہ اس کا معشوق عجز کے ساتھ چلتا ہے، یہ اکڑ کے چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی سیرت کو دیکھو تو صحیح، کیا ہے، اس کو اپنے اندر انکارپوریٹ تو کرو۔ جب تم مسکراؤ تو تمہارے لبوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا رنگ ہو، آپ تو جب ہنستے ہیں تو آپ تحقیر آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، آپ تو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، آپ کی کہکہوں میں طنز ہے، آپ کی کہکہوں میں تحقیر ہے، آپ کے تبسم تھوڑی ہے، اس کے اندر شفقت تھوڑی ہے۔ اور پھر میں اپنے آپ کو کہتا بھی ہوں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ ہم انتظار کرتے ہیں اپنے دوست کا کہ وہ گھٹنوں کے اوپر جھکے اور ہم سے مدد مانگے۔ میرے آقا کے اخلاق تو یہ نہیں تھے۔ آپ نے تو کبھی مانگنے سے پہلے دیا ہے، میرے آقا نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کو تکلیف دی، راستے میں کانٹے بچھائے، طائف میں لہو سے تر کیا، مکہ میں تذلیل کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ اور دیکھو تو صحیح تمہارے ارد گرد ہے کیا، یہ عجب عشاق کا محلہ ہے جی کہ جو بد دعائیں ہی دیے چلے جا رہا ہے۔ بد دعا دینا ایک محمدی کا وصف نہیں ہے،
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کا طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی فطرت نہیں ہو سکتی۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں آپ کا جسم لہو لہان تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے پیشکش کی کہ ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، تو میرے آقا نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید ان کی اولادوں میں کوئی ایسا ہو جو اللہ کو پہچانے۔ کیسی بڑی امید ہے! بد دعا نہیں دی، بدلہ نہیں لے رہے، دعا دے رہے ہیں۔ جبکہ اللہ نے اپنا فرشتہ بھیج دیا، اللہ نے تو راضی ہو گیا کہ ان کو برباد کر دیا جائے۔ یہ اخلاق ہے، یہ ہے میرے بھائی نور نبوت۔ میرے آقا معلم الاخلاق بن کر آئے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی کوئی جھلک آپ کے اخلاق سے نہیں ثابت ہو رہی تو آپ کون سے عالم ہیں، آپ کون سے مفتی ہیں، آپ کون سے عاشق رسول ہیں؟ یہ نور نبوت ہی اگر آپ سے نہیں آ رہا، جی نہیں آپ نے پڑھی کتابیں، جی کوئی تحقیق نہیں کی، اخلاق تو آپ کے پاس تھا نا، آپ نے وہ اقرا جو ہے وہ صرف لفظ سے ہی پڑھ لیا، دل کو نہیں پڑھا، اس نور کے ساتھ نہیں جڑے۔ اقرا کے نور کے ساتھ، اس نور کے ساتھ جڑتے تو آپ سب سے پہلے معلم الاخلاق سے اخلاق کا نور پاتے۔ یہ وہ دل ہے جسے رب نے اپنی محبت سے گوند کر دنیا میں بھیجا۔ محبت سے گوند کر جو دل دنیا میں بھیجے جاتے ہیں وہ بہترین اخلاق رکھتے ہیں۔ صوفیاء نے ہمیشہ اس اخلاق کی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی تربیت کا مرکز بنایا ہے۔ یہ عارفین جانتے تھے کہ طریقت کی راہ صرف چلے اور مراقبے سے نہیں کھلتی، نہ کتابیں پڑھنے سے جو ہے وہ کھلتی ہے، نہ صرف تسبیحیں گھماتے رہنے سے کھلتی ہے، بلکہ خلق کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اور قلب کی شفقت کے ساتھ کھلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابی کیا پڑھے لکھے تھے؟ جی یا ان سب کے حافظے اتنے بہتر تھے کہ جو اس وقت قرآن پاک اتر رہا تھا وہ سب کو یاد ہوتا تھا؟ حافظ تو اس وقت بھی کم تھے، لکھنے والے بھی کتنے ایک تھے، کتنے ایک ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اصحاب کے اخلاق کو دیکھیں نا، کہ سیدنا عمر فاروق اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اسلام کی راہ کے لیے اپنے گھر کا آدھا سامان لے آتے ہیں، سیدنا ابو بکر سارا سامان لے آتے ہیں، جی انصار جو ہے وہ مہاجرین کو اپنے گھر دے دیتے ہیں، اپنی روٹی بنا لیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر ان کو کھلاتے ہیں۔ یہ علم ہے؟ کیا سارے عالم اس طرح کرتے ہیں؟ آج جو یہ مزری ہے اور ہر طرف غصب ہے اور یہ جو کرپشنز ہیں اور جو لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر میلادیں بھی بنا رہے ہیں اور ھذا من فضل ربی بھی لکھ رہے ہیں۔ کیا ہے ہم کس منافقت کے اندر جو ہے وہ ہے؟ اور اگر ہم منافق نہیں ہیں تو سوئے ہوئے ضرور ہیں، کیونکہ ہمیں صرف دکھایا یہی جا رہا ہے۔ 40 حدیثیں یاد کرنے کا تو ہمیں سبق دیا جاتا ہے، لیکن 2-4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی سنتیں اپنے اندر انکارپوریٹ کرنے اور ان کو منعکس کرنے کا نہ کوئی سوچ رہا ہے، نہ کوئی بتا رہا ہے۔ خلق کے ساتھ حسن سلوک اور قلب کے ساتھ شفقت سے یہ کھلتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں تصوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنے اندر جذب کر لینے کا نام ہے، اپنے اندر پروسیس کر لینے کا نام ہے۔
اپنی فطرت ثانیہ نہیں، فطرت اول بنانے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم بے سہاروں کے لیے سہارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت دلوں کے لیے راحت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، آپ کی پریزنس ماحول کو جلا بخشتی تھی، منور کر دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک، آپ کی آنکھیں صرف جسم نہیں روح کو بھی دیکھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کسی کی عزت نہیں توڑتی تھی۔ آج ہم جو سوشل میڈیا پر اور اپنے مین سٹریم میڈیا پر جو ہرزہ سرائی دیکھتے ہیں کہ زبانیں عزتیں اتارتی چلی جا رہی ہیں، عیب اٹھاتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے آقا کی زبان نے کبھی کسی کی عزت نہیں توڑی، کبھی کسی کی عزت نفس کو نہیں چھیڑا، بلکہ مردہ دلوں میں زندگی کی سانس بھرتی ہوئی آواز تھی میرے نبی کی، جو بشارتیں سنانے والا، جو امیدیں دینے والا نبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو غلاموں کو، پسے ہوئے طبقے کو بھائی گلے لگایا ہے۔ یہ میرے آقا نے تو عورت کی عزت کی ہے، کیسے مرد ہو پھر مسلمان بھی کتنی ایک عورت کو عزت دے رہے ہیں۔ میرے کریم نے بچوں سے محبت کی ہے، آپ ان کو گھروں میں بھی ڈانٹ رہے ہیں، سکولوں میں بھی ڈانٹ رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں ان پر، شفقت ہے ہی نہیں۔ یہ صرف سماجی اصلاحات تھیں کیا؟ نہیں، یہ روح کی شفا تھی، یہ نور باطن کا فیضان تھا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی لکھتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، پھرتے جذبات میں آنکھیں ساتھ نہیں دیتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، لوگوں پر وہی رحم کرتا ہے جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی مہک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق نہ صرف ایک مثال ہے، یقین مانو صاحبو، یہ ایک کنٹینیوس ٹریننگ ہے، یہ ایک جاری، ہمہ وقت جاری ایک تربیت ہے۔ جس نے بھی اس اخلاق کو اپنایا وہ خود بھی چراغ بنا، اور اس چراغ سے دوسروں نے بھی ضیاء پائی۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی کہ میں نے سیرت محمدی میں جو روشنی دیکھی وہ کسی عبادت میں نہیں دیکھی، کسی عبادت میں نہیں دیکھی وہ روشنی جو سیرت محمد مصطفیٰ کی روشنی ہے۔ یہی اخلاق ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے عمل کو اس نور سے معمور کریں۔ جب ہم اخلاق کے محمدی کو اپناتے ہیں تو صاحبو، ہم صرف سنت کو زندہ نہیں کرتے، میرے کرنے سے سنت زندہ ہوتی ہے تو مجھ میں ہوتی ہے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے دل کو زندگی عطا کرتے ہیں، مردہ دل کو۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اخلاق اپنائیں، سنت جو ہے وہ زندہ ہوئی دوسروں کے لیے، دکھانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟
وہ خود نمائی ہے، وہ منافقتیں ہیں جو دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ سنت کا زندہ کرنا اپنی ذات کے اندر سنت کو زندہ کرنا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر سنت کو کیا زندہ کرنا ہے بھائی؟ باہر تبدیلی لانے والے جو مفکرین ہیں یا باز کرنے والی شخصیات ہیں، وہ آپ کو کہیں گی کہ سنت کو زندہ کرنا، معاشرے کو زندہ کرنا۔ معاشرہ زندہ ہوتا ہے زندہ دلوں سے۔ سنت آپ اپنے دل میں زندہ کرتے ہیں، یہ دل کی زندگی ہوتی ہے، زندہ دل کی روشنی پھر بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک قرب حق کے متلاشی کا دل، ایک صوفی کا، ایک درویش کا دل، وہی دل ہے جو اپنی حرکت کو، اپنے دل کی حرکت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطافت کا عکس ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایک آئینہ ہے، جو اس میں دیکھتا ہے وہ اپنی اثر پہچانتا ہے۔ اپنے آپ کو یہ ظاہری آئینوں میں ہی دیکھتے رہو گے، وہ آئینے جو ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آئینہ وہ مکمل شفاف آئینہ ہے جس کے روبرو، اس آئینے کے روبرو ہمیں اپنی ہستی کو دیکھنا ہوتا ہے، تب ہی ہم اپنی ہستی کو پہچان پاتے ہیں۔ اور جو اس میں ڈوبتا ہے وہ فنا ہو کر بقا پاتا ہے۔ وہ سیرت طیبہ کا جمال ہے کہ خلق کی ہر شاخ پر پھول کھلا، باطن کی مہکار ہے کہ دلوں میں چراغ وفا جلا۔ تو صاحبو، اگر تم متلاشیان حق ہو، قرب الہ کے راستے کے مسافر ہو، تو اس سفر میں شامل ہونے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کی سیرت کو محض کتابوں سے نہ پڑھیں، اپنی سانسوں میں اتاریں اسے، اپنی زندگی میں اس کو لے آئیں، اور یوں لے آئیں کہ آپ کی ہستی وہ آئینہ بن جائے کہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اس سے منعکس ہوں۔ روشن ہو جائیے، اپنے آپ کو روشن کر لیجئے اس نور سے، تاکہ ہم بھی اسی محبت، اسی اخلاق اور اسی نور کے وارث بن جائیں جس سے کائنات کے اندھیری شب صبح محمدی سے منور ہوئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا شفیع المذنبین۔ آپ سب کے لیے دعائیں، آپ سب سے التماس دعا۔